اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو تمہارے اوپر اعتبار کرے کم از کم اس کو بے وقوف نہ بناؤ۔ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تمہارے ساتھ ہو۔ مرض جب گھیر لے، جب تک تمہاری ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو۔ غلطیاں بے شک کریں مگر کسی کے ساتھ غلط مت کریں۔ کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ جانے والے ہیں اور کچھ کل کو چلے جائیں گے، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ اور انسان بن جاؤ۔ پتھر بولا ابھی ہمارے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوئی۔ اکثر اوقات رویوں کے پھٹے اپنے رشتوں کی سانس روک دیتے ہیں۔ انسان کے لہجوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ تمہارے ان کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ ان کی غلطی نہیں ہوتی جو ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے، بلکہ ہماری ہوتی ہے جو ہم ہر کسی سے امید باندھ لیتے ہیں۔ تمیز دار ہونا بھی بڑا نقصان ہے کہ انسان کے دل میں ہزاروں باتیں رہ جاتی ہیں۔ اگر چاہتے ہو گھر میں فقر و ملفسی اور غریبی نہ آئے، گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ رکھ لو۔ خود پر یقین ہونا چاہیے۔ انسان کو سہارے ہی تو بے سہارا کر دیتے ہیں نا۔ تمہیں جو رشتہ آنسو دینے لگے تو سمجھ جاؤ وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں۔ کہتا جاتا ہے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، پھر یہ لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ اگر کسی کی اصلیت پتہ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے سے نچلے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، نہ کہ اپنے ہم سفر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں تمہارے الفاظ جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں۔ دنیا کو فتح کرنا ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ امیر آدمی وہ ہے جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے احساس موجود ہو۔ اچھائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا جائے، بلکہ یہ بھی اچھائی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے مشکلات کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا۔ ظرف وسیع ہو تو تعلقات کو موت نہیں آتی۔ اکثر ہم پہلی مرتبہ غلط لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں، مگر جب اچھے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں تب ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں سے تعلق ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ کسی ایک سچا تعلق نبھا دینا کمال ہوتا ہے۔ جب روٹیاں 3 ہوں اور کھانے والے حضرات 4 ہوں، تب صرف ماں کی آواز آتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ایمان تو اصل یہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا کسی بھوکے انسان کے منہ میں ڈال دو، اس یقین سے کہ دینے والے کی ذات نے یہ نوالا اس کے نصیب کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ بعض لمحات لائف کے اندر ایسے بھی آتے ہیں جو کو بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس کچھ الفاظ نہیں ہوتے۔ بے قدر لوگوں کو زندگی سے نکالو اور قدر کرنے والوں کو دل میں جگہ دو، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جن سے رشتے دل سے ہوں ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں پڑتا، بلکہ ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ چھوٹا ہے۔ کسی انسان کا دل دکھا کر تمہارے سجدے وغیرہ سب بیکار ہیں۔ تو نے سنا نہیں لفظ حقوق العباد ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ آدمی امیر ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔
دل کی تسلی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مالک نے کچھ اور ہی سوچا ہوگا۔ اپنی ہمت کو اور سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا بندر ہے وہ کاٹنے کی گرفت میں نہیں آتی۔ میرے رب کریم کا انداز بہت نرالا ہے، سب کچھ عطا کر کے کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا۔ کسی کو بے وقوف نہ سمجھنا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے سامنے بے وقوف بن کر تمہیں حقیقت کے اندر آزما رہے ہوتے ہیں۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے، اور ایمان ہر کسی کے اوپر لایا نہیں جاتا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بخشی نہیں جاتی، اس لیے سوچ کر دل توڑا کرو۔ تھکاوٹ ہو جانا، ہمت نہ رہنا، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ یہ ہے کہ مایوس ہو جانا، کیونکہ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے انعامات ہیں۔ جب غصہ آئے صبر کر لو، اور غلطی ہو جائے تو تھوڑا جھک جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ لہجہ تلخ کبھی نہ اپناؤ۔ بزرگوں کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رہتا ہے۔ کسی چیز کا فیصلہ لینے سے پہلے 1000 بار سوچو، مگر جب فیصلہ لے لو تو واپس نہ موڑو، چاہے لاکھ پریشانیاں کیوں نہ آئیں۔ جن لوگوں کی وجہ سے تم بے سکون ہوتے ہو، وہ خود بھی تو ساری عمر سکون کو ترستے ہیں۔ والسلام۔